حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ بدر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم تو 40 افراد سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، تعداد ہماری 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ بھی پورا ہے ان کا، سواریاں بھی پوری ہیں، تیر بھی پورے ہیں۔ اب ان 8 تلواروں سے اور 6 زرہ سے اور 2 گھوڑوں سے مقابلہ کرنا ہے ان 1000 کے لشکر سے۔ ہم گھر سے نکلے تو 40 کا مقابلہ کرنے نکلے تھے، لیکن سامنے سے 1000 کا لشکر آ گیا۔ تم میں سے کوئی آئے کہ نہ آئے، میں اکیلا جاؤں گا، اب بتاؤ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں، آپ دونوں جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کے قدموں پر اپنی گردنیں قربان کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں، ہم دریا میں چھلانگ لگائیں گے، سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آگ میں کود جائیں گے، آپ حکم دیں ان 8 تلواروں سے کیسر و کسرا پہ حملہ کر دیں۔ تو حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے۔ جب حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق کے بعد 25 دن کے بعد شہید ہوئے، اور جب حضور حضرت سعد بن معاذ کی تدفین کر کے جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، جب بھی مدینہ شریف حاضر ہوں تو جنت البقیع شریف پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ کو ضرور سلام پیش کریں۔ جنت البقیع شریف میں امام حسن بھی ہیں، میں اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کروں گا، ذہن میں بٹھا لیں، تو جب وہاں پہنچے تو نام لے کر سلام پیش کریں۔ امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، سب کے مزارات جنت البقیع شریف میں۔ پھر دہراتے ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، 9 ازواج مطہرات، ہماری 9 مائیں جنت البقیع شریف میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ حفصہ، 9 ازواج مطہرہ ہماری 9 مائیں جنت البقیع شریف میں، اور 1 ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ جنت المعلا شریف مکہ شریف میں، اور 1 ماں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار مکے سے 20 کلومیٹر باہر ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، 20 سال سے پورا رمضان گزار رہے ہیں، کتنے حج کر لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کبھی حضرت میمونہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سب کو بتائیں، روزانہ مکہ شریف میں ہوں تو روزانہ جنت المعلا جائیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور ہو سکے تو جتنی دفعہ جا سکیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مکہ شریف سے 20 کلومیٹر باہر ہے۔ جس علاقے میں مزار ہے اس کا نام ہے نواریہ۔ کیا نام ہے؟ نواریہ۔ مکہ شریف سے جو روڈ مدینہ شریف جا رہا ہے، اگر آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو دوسرے روڈ کے ساتھ مزار ہے، اور مدینہ شریف سے مکہ شریف آ رہے ہیں تو روڈ کے ساتھ ہی مزار ہے۔ ماشاءاللہ وہاں تو بورڈ بھی لگا ہے، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں پر بھی حاضری دیں۔ تو 9 ہماری مائیں جنت البقیع شریف میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ حضور کے والد، ایک روایت کے مطابق ان کا مزار بھی جنت البقیع شریف میں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مزار بھی جنت البقیع میں۔ حضرت امام مالک قطب مدینہ علیہ رحمہ، ان کے شہزادے مولانا فضل الرحمن مدنی، ان کا مزار بھی جنت البقیع شریف میں۔ حضور کے چچا حضرت عباس، ان کا مزار بھی جنت البقیع شریف میں۔ حضور کی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار جنت البقیع شریف میں۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے کیسے مزارات ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات ہیں، جن میں سے کچھ نام ہمیں معلوم ہیں۔ تو اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
السلام علیکم یا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. میں ایک بزرگ کو میں لے گیا جنت البقیع شریف، اور جنت البقیع شریف کے قریب پہنچ کر اس طرح ہم نے سلام پیش کیا، وہ رونے لگے کہ لگے میری زندگی گزر گئی، اس طرح تو میں نے کبھی بقیع شریف پہ حاضری نہیں دی. پھر 9 ازواج مطہرات کا نام لیں. اے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ زینب بنت جہش، حضرت سیدہ سودا، اس طرح 9 ازواج مطہرات کا نام. اور ہمارے یہاں پر یہ ہو گیا کہ ہم الحمدللہ سید الشہداء کی بارگاہ میں تو بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، لیکن اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا جنت البقیع شریف میں وہ اہتمام سے حاضری نہیں دیتے. تو روزانہ دن میں 1 دفعہ اہتمام سے حاضری دیں، یعنی جس طرح پہلی حاضری دیتے ہیں اس طرح، یعنی روزانہ دن میں 1 دفعہ غسل کریں، خوشبو لگائیں، پھر سید الشہداء جائیں، شہداء احد اور سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں، پھر ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، پھر بغیر گفتگو کیے جنت البقیع شریف آئیں، پھر وہاں حاضری دیں، پھر اس طرح نام لے لے کر سلام پیش کریں. پھر جنت البقیع شریف میں حضور کی 4 شہزادیاں موجود ہیں، تو سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا. اور حضور کے ایک شہزادے موجود ہیں حضرت ابراہیم. اور جنت المالا جو مکہ شریف کا قبرستان ہے، جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا مزار ہے، اسی احاطے میں حضور کے 3 بیٹے موجود ہیں، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر. تو وہاں مکہ شریف میں جنت المالا میں انہیں سلام پیش کریں. جنت المالا شریف میں مکہ شریف میں حضرت سیدنا عبد المطلب بھی ہیں، اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کے نام کی برکت سے، ان کی برکت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. پھر جنت البقیع شریف میں حاضری دے کر خاموشی کے ساتھ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں آؤ تو نقش و نگار بھی نہ دیکھو، نگاہیں نیچی رکھو تاکہ کوئی شناسہ نہ مل جائے. اگر کوئی جان پہچان والا نظر آئے تو نگاہ ہٹا لو. اگر وہ سلام کر دے تو سلام اور دعا پر اکتفا کرو اور کوئی بات نہ کرو. تو جب ہم حضور کی بارگاہ، جب مسجد نبوی شریف کے لیے آئے تو یہ حضور کی بارگاہ ہے. اب ہم موبائل سے جناب کھیل رہے ہیں، جناب فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، پھر جناب والا سیلفی ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں ہنستے ہوئے باتیں کرتے کرتے گھس گئے، پھر مسجد نبوی میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی باتیں. اب بتائیے حضور کی جالی پر بھی پہنچ گئے، تو جالی تک تو پہنچے، حضور تک تو نہ پہنچے. جسم ہمارا پہنچ گیا جالی تک، لیکن ذہن تو ابھی دنیا میں. اللہ کرے ہماری روح بھی پہنچ جائے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں وہ نقش و نگار بھی مت دیکھو، توجہ ہٹ جائے گی، توجہ رکھو حضور کی طرف. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی جالی مبارک کا رنگ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فقیر کئی مرتبہ حاضر ہوا، کبھی جرت نہ ہوئی نگاہ اٹھانے کی کہ ایک گناہگار مجرم روتا ہوا حاضر ہوا، روتا ہوا نکل گیا. کبھی جرت نہ ہوئی نگاہ اٹھانے کی. ہاں لوگوں سے سنا ہے کہ وہ سنہری کلر کا ہے، سنہری رنگ ہے. کیا زہد و تقوی ہے. ایک اہل مدینہ ملے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ باب رحمت سے داخل ہوتے ہیں تو اندر باب رحمت جہاں پہ بنا ہے اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہے جس میں باغ بنا ہوا ہے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تقریباً 40 سال سے مسجد نبوی شریف میں حاضری دے رہا ہوں، میں اپنے انگوٹھے کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا، شرم سے میری نگاہ جھکی رہتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اوپر کیا ہے. میں نے کبھی اوپر دیکھا ہی نہیں، بلکہ نہ کبھی دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. بلکہ کہا مجھ سے تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جب وہ آ کر مجھے سلام کرتے ہیں تو میں جواب دے کر
پھر اشارے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا کام کریں، مجھے، کیونکہ اصل عبادت ہے توجہ۔ اگر بندہ طواف بھی کر رہا ہو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر تو اصل ہے توجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا دربار حضور کا، وہاں پہنچ کر بھی اگر توجہ اپنے نفس کی طرف ہو، یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اب ہمیں ایسی حاضری نصیب فرما کہ جو صالحین کا طریقہ تھا، ہر لمحے میں ادب نصیب فرما، اور جو بے ادبیاں ہوئی ہمیں معاف فرما۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا مزار جنت البقیع شریف میں، حضرت سعد بن معاذ کی تدفین کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رکھے تھے، راستے میں ان کی ماں رو رہی تھی، کیونکہ غزوہ احد میں ایک بیٹے شہید ہو گئے، اور غزوہ خندق کے بعد دوسرے بیٹے، اور دونوں جوان۔ حضرت سعد بن معاذ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، عمر 33 سال تھے، اور شہید ہو گئے۔ تو آپ رو رہی تھیں تو حضور نے فرمایا، اے سعد کی ماں نہ رو۔ جب سعد کی روح اللہ کے دربار میں پہنچی تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکرایا، اور یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ محدثین نے فرمایا مسکرانے سے مراد یہ کہ اللہ نے خصوصی کرم کیا۔ تو پھر سوال اٹھایا کہ حضور یہ فرما دیتے کہ جب سعد کی روح اللہ کے دربار میں پہنچی تو اللہ نے کرم فرمایا، مسکرایا کا لفظ کیوں کہا؟ تو فرمایا اس لیے کہ سعد بن معاذ کی بات سن کر حضور مسکرائے تھے تو اللہ نے اس کا صلہ دیا۔ تو فرمایا سعد کی روح جب اللہ کے دربار میں پہنچی تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکرایا، اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، یعنی اللہ نے خصوصی کرم فرمایا۔